لیکچر نمبر 241 غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں ہمارا وہ بیان جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ کل ہم نے تمہیدی باتیں کی تھی، غزوہ تبوک کا تعارف، اس کا محل وقوع بتایا تھا، اور یہ پہلی مرتبہ عیسائیوں کو یا رومیوں کو للکار رہے تھے مسلمان، اور وجہ کیا بنی اس غزوے کی کہ اطلاع ملی کہ وہ تیاریاں کر رہے ہیں مدینہ پر حملے کی۔ تو آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کو پتہ چل جاتا تھا نا کہ دشمن حملہ کر رہا ہے تو آپ ان کے گھر پہنچتے تھے، یہ نہیں بیٹھے بیٹھے وہ مدینہ آئے تو حملہ کرتے۔ تو قرآن میں بھی یہ آیت مبارک کریمہ ہے کہ سورہ توبہ میں کہ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم، کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، ان کافروں سے لڑو جو تمہارے قریب ہیں، تمہارے قرب و جوار میں ہیں، یعنی کہ پہلے ان سے لڑنا۔ اور وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور چاہیے کہ تو آپ تمہارے اندر سختی پائے، یعنی کہ جو تمہارے ارد گرد کفار ہیں وہ تمہارے اندر سختی پائے۔ تو اس لیے آپ نے پھر میں نے معاملہ بتا دیا تھا کہ قحط سالی تھی نا، آپ نے کہا نا کہ غربت کیسے آگے، جب بارش نہیں ہوگی تو قحط سالی تو ہوگی، تو شدید گرمی کا بھی موسم تھا، اور جو تھوڑے بہت تھے پھل وہ اگر پک چکے تھے تو وہ زیادہ محبوب ہو چکے تھے کہ یہی راز پونجی ہے۔ صحابہ کرام اپنی اپنی فصلیں سمیٹنے کے چکر میں تھے، اور گرمی اتنی شدید تھی، جیسے ہمارے ہاں جون جولائی میں کہتے ہیں یا باہر نہ نکلو، یا صحرا کی گرمی، اور ان حالات میں سفر کرنا، اور سایہ پیارا ہو چکا تھا، محبوب ہو چکا تھا، یعنی کہ بندہ چاہتا ہے میں سائے میں، اس وقت پنکھے تو تھے نہیں، تو یہ درختوں کی چھائیں، باغات، یہ بڑے پیارے تھے۔ اور باقی خدشہ تو تھا، اس کی وجہ یہی تھی کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا نا، جو آپ نے مقرر کیا تھا کہ جو وحی آئے تو ہمیں بتانا، تو حالانکہ افواہ یہ پھیل گئی تھی کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، تو حضرت عمر جلدی جلدی باہر نکلے رات کو کہ کس نے دروازہ کھٹکایا، تو اس کا وہ بھائی تھا حضرت عمر کا، جو آپ نے انصار کا ان کا بھائی نہیں بنایا تھا، انہوں نے پھر رپورٹ یہ دی کہ نبی علیہ السلام نے جو ہے نا اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ لیکن اس سے پہلے حضرت عمر کے پتہ کیا الفاظ تھے، وہ قبیلہ غسان نے حملہ تو نہیں کر دیا رومیوں نے، یعنی کہ اس کا دھڑکا خوف ہر وقت چھایا ہوا تھا کہ کسی وقت بھی وہ مدینے حملہ کر سکتا ہے، تو ایک خوف کی فضا بنی ہوئی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے نا ہر اس بندے کو لازمی قرار دے دیا شرکت، کہ جس کے پاس سواری ہو اور صحت مند ہو، سواری ہو، یعنی کہ جہاد فرض عین قرار دے دیا، سب نکلو۔ پہلے تو تھا نا کہ جو نکلنا چاہتا ہے نکلے، اتنا نہیں، جس کے پاس سواری ہے، صحت مند ہے، نکلو۔ ہاں جو شرعی معذور ہے، بیمار ہے یا بوڑھا ہے یا جو بھی معاملات ہے وہ ان کی الگ بات ہے، یا وسائل سے محروم ہے، تو کیونکہ نا دشمن بڑا طاقتور تھا، یوں سمجھ لیں کہ آج کے امریکہ سے ٹکر لینی تھی، روس یا امریکہ سے، یوں سمجھ لیں۔ تو سفر بھی طویل تھا، 690 یعنی کہ 700 کلومیٹر ہی لگا لیں، بڑا سفر بن جاتا ہے یہ، اور پھر سواریاں بھی نہیں تھی، موسم بھی بہت سخت جون جولائی کا چل رہا تھا، یوں سمجھ، خوشحالی تنگ دستی میں بدل چکی تھی۔ پھر آپ نے کوئی خفیہ نہیں رکھا، حالانکہ آپ جنگ میں خفیہ رکھتے ہیں نا، جانا آپ نے ادھر ہوتا تھا، بتاتے آپ ادھر تھے، حکمت عملی ہوتی ہے جنگ میں کہ دشمن کو دھوکہ دیا جائے، لیکن پہلا موقع تھا، آپ نے بتایا، آپ نے صاف بتا دیا کہ ہم تبوک پر جا رہے رومیوں سے لڑنے۔ پھر آپ نے مدینے والوں کو دعوت دی،
مسلمان قبائل کو بھی حکم دیا اور آپ نے سفیر بھیجے ارد گرد مختلف قبائل کو کہ آئے، وہ ہم جا رہے ہیں، لشکر تیار ہو کر آئے، اور جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو بھی آپ نے فرمایا نکلو۔ تو چنانچہ یہ 8 ہے، وہ فائدہ کوئی نہیں میں نام سب کے لوں، کہ جن کو آپ نے سفیر بنا کر بھیجا کہ مختلف قبائل کو جہاد کی دعوت ہو۔ میں نے آپ کو بتایا یہ پہلے رضا کرانا فوج ہوتی تھی، یہ نہیں ہے کہ یہ فوج ہے تو نکلے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ پہلے فوج بنائی ہے، ادھر سے یہ بالکل ایک پیشہ وار بن گئی نا، جنگ ہو یا نہ ہو مہانہ ملے گا۔ لیکن پہلے ایسا نہیں تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت میں، بلکہ بعد میں تک رضا کرانا، بس آپ فرما دیتے تھے نکلو۔ ہاں کبھی جہاد فرض عین ہوتا ہے، کبھی فرض کفایہ، لیکن وقت کا حاکم اگر حکم دے دے کہ نکلو تو پھر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حکم دیا کہ سب نکلو، سوائے جو شرعی معذور ہے وہ نہ نکلے۔ اب کتنا یعنی کہ لشکر تیار ہوا ہے اکٹھا 30,000۔ فتح مکہ کے موقع میں 10,000 تھا، اور اب سن 9 ہجری میں 30,000 کا لشکر۔ اور ظاہر ہے جب آپ کہہ رہے تھے نا خوشحالی تھی، لیکن اتنا بڑا لشکر دور کا سفر ہو تو اس کے لیے وسائل جیسے کہتے زیادہ راہ اکٹھا کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، سواری، خوراک، پانی، سب چیزیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مخصوص اور مستقل ادارہ بھی وجود میں نہیں آیا تھا، اور بیت المال میں بھی اتنی بڑی رقم نہیں تھی لیکن اتنی بڑی رقم نہیں تھی کہ وہ 30,000 کے لشکر کے لیے کافی ہوتا۔ چنانچہ پھر آپ نے حکم دے دیا چندہ اکٹھا کرنے کا یا نفلی صدقات کا، کہ آؤ، ترغیب دے دی۔ اور ایک اس میں مجھے بڑا ذرا دلچسپ واقعہ لگا، بڑے سارے واقعے دلچسپ ہیں آج ہے سخاوت کے، لیکن ایک سخاوت ایسی ہوئی ہے وہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ ایسی بھی سخاوت ہو سکتی ہے۔ وہ میں اینڈ میں نہیں آپ سنیں گے تو حیران ہو۔ میں پوچھ سکتا ہوں آپ کون سی سخاوت ہے جی؟ ذہن ہی نہیں پہنچ سکتا آپ کا، مجھے بھی پتا ہے، میں نے پہلے بھی سن، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ تو مجھے پتا بڑا مشہور ہے، وہی دے رہے ہیں، وہ تو بڑا ہی مشہور واقعہ ہے نا، وہ تو میں نے اس لیے تو کہا ہے کہ یہ تو بڑا مشہور واقعہ جو بیان آپ کر رہے ہیں، وہ تو میرے علم میں تھا، آپ کو علم ہوگا، چلیں ادھر سے آغاز کرتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ صدقہ دو نفلی، 30,000 کا لشکر ہے، دور کا سفر ہے۔ چنانچہ مخیر جو صحابہ کرام تھے انہوں نے اپنی طرف سے بھرپور حصہ ڈالا، اور پھر وہ ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش کی، مقابلہ کیا نیکی میں، ریاکاری نہیں تھی، توبہ نوز باللہ، صرف کہ میں ان سے بڑھ لوں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مؤخر بھی نہیں کیا، ہو سکتا تھا نا کہ چلو اگلے سال کر لیں، تو میں نے بتایا کہ آپ یہ خوف و راز پھیلاتے اپنے دل میں نہیں رکھتے تھے، چلو جی نکلو بھی مقابلہ کرو، یہ کیا روز کا خوف پھیلا رکھا ہے کہ غسانی قبیلہ حملہ کرے گا، ابھی آیا دیکھ رہا حضرت عمر کہنے ہیں گھبرا کر وہ حملہ کر دیا قبیلے نے، یہ فضا بنی ہوئی تھی۔ اب انہوں نے کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایسی شخصیت ہے واقعی امت ان کے احسان سے کبھی بھی سبق دوش نہیں ہو سکتی۔ آپ نے ہر موقع پر مال لٹایا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری وقت پر یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جس شخص نے بھی ہم پر احسان کیا، یہ روایت ہے ترمذی شریف کی، جس نے بھی ہم پر احسان کیا ہم نے اس کا بدلہ دے دیا دنیا میں، سوائے ابو بکر کے۔
بے شک اس نے ہم پر جو احسان کیا اس کا بدلہ اسے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ہی سے میں دلواؤں گا. یہ ظالم کہتے ہیں ابو بکر افضل نہیں ہے بشرمو. دیکھ فرمایا کہ میں نے ہر ایک کا احسان چکا دیا سوائے ابو بکر کے، یعنی کہ ان کے اتنے احسانات ہیں اسلام پر مجھ پر کہ میں اللہ ہی سے قیامت والے دن لے کر ان کو دلواؤں گا. کوئی خصوصی ہوگا نا گفٹ. اور مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے پہنچایا. یعنی کہ ختیجہ تو کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تو ایک خاتون تھی نا، وہ اس مکی دو میں اپنی آتا ہے لیکن بعد تک. اور پھر فرمایا سب سے زیادہ نفع مجھے جس کے مال سے پہنچا ہے وہ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ. اور اگر میں کسی کو جانی دوست بناتا یعنی کہ جس پر جان دی جا سکتی ہے تو وہ میں ابو بکر کو بناتا، لیکن میرا جانی دوست اللہ ہے. یعنی کہ میں اللہ پر جان دینے والا ہوں نا، اللہ پر ہی جان دی جا سکتی ہے، کسی پر بھی. یہ ہمارے یہاں کہتے ہیں جانی دوست گباتے ہیں، جان اللہ کی اللہ ہی کو دینی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ کوئی جانی دو، ہاں اللہ نے عطا کی. لیکن فرمایا اگر کسی پر جان دی جا سکتی تو وہ ابو بکر تھے. وہ رو پڑے ابو بکر. آپ دیدہ ہو گئے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اور میرا مال آپ ہی کا تو ہے. پھر وہ نا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نا اپنی کل پونجی سارے گھر کا سامان اٹھا لائے. کہتے وہ سوئی تک گھر میں تھی نا، کوئی سوئی تک وہ بھی لے آئے ایسے ٹٹول کے نا. ہاں یا ٹاٹ مان لائے تو وہ تو ہے روایت میں، لیکن ادھر انہوں نے نہیں دیا. چلے شاید آگے آ جائے. لیکن اس بڑا سب کچھ دے دیا، یہ تو پکی بات، یعنی کہ کچھ بھی نہیں دیا رکھا. اور کہتے 4000 درہم تھے ان کے پاس، اتنے تھے. اب حضرت عمر کیا سوچ رہے ہیں، یہ بھی دیا. وہ کہتے ہیں کہ میں نا میری دلی تمنا تھی کہ میں ابو بکر پر نا کبھی سبقت لے جاؤں نیکی میں. تو غزوہ تبوک کے موقع پر وہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ ابو بکر کی حالت پتلی ہے، اتنے پیسہ پوسا کوئی میرے پاس ان سے زیادہ پیسہ تھا. تو میں نے سوچا کہ آج تو پھر میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا نیکی میں. تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنا آدھا سامان کیا گھر کا سارا، آدھا گھر کے لیے اور آدھا انہوں نے جہاد کے لیے غزوہ تبوک میں پیش کیا. تو انہوں نے کہا آج تو بڑا سنہری موقع ہے جیتنے کا، اور میں کبھی بھی نہیں جیت سکا پہلے بھی ابو بکر سے، تو آج تو پھر میں جیت جاؤں گا کیونکہ آج میرے پاس پیسہ ہے. ابو بکر کے پاس اتنا پیسہ نہیں. اب جب یہ آئے ہیں تو ابو بکر پہلے ہی اپنا حصہ پیش کر چکے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے عمر تو گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا جتنا آپ کے حضور پیش کیا اتنا ہی گھر ہے، یعنی کہ آدھا آدھا جتنا پیش کیا اتنا ہی گھر ہے، تو اس کو آدھا آدھا کر لینا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر کی طرف متوجہ ہو گئے، پہلے لا چکے تھے. تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ماں اب کئی تلی اہلی کا سوال کیا، کیا تم نے کیا چھوڑا اپنے گھر والوں کے لیے، باقی کیا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا اب کئی تو لہم اللہ و رسولہ، میں ان کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت الفت چھوڑ کر آیا، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بس ہے اور کوئی. کہتے ہیں ابو بکر کی یہ بات سن کر حضرت عمر نے کہا لا اسابقک الی شیء ابدا، میں نے پھر سمجھ گیا بات کہ میں کبھی بھی ابو بکر سے بڑھ ہی نہیں سکتا، کبھی بھی. ابدا کے الفاظ اور آگے سے مقابلہ ختم. اب نہیں میں نے ابو بکر سے مقابلہ کرنا. غور کریں ذلیل ہیں وہ لوگ، میں ان کو بارے میں کیا کہوں جو بکواس کرتے ہیں حضرت ابو بکر عمر کے بارے میں.
جلتے رہے، اللہ نے ساتھ ہی لٹایا ہوا ہے، جو جائے گا سلام ان کو کرے گا، ان کو بھی کرے گا، تم جلتے رہو، تمہارے جلنے سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ ایسے لوگ تھے۔ پھر تیسرا آیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، وہ ان کو تو آپ کو پتا ہے غنی کہتے ہیں، یعنی کہ وہ تو سخاوت کا سمندر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں سے ان کو زیادہ نواز رکھا تھا، حضرت عثمان غنی کو۔ تو ابن اسحاق نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں غزوہ تبوک پر اتنا خرچ کیا کہ کسی اور صحابی نے اتنا خرچ کیا ہی نہیں۔ ابو بکر تو اس لیے بڑھ گئے نا کہ وہ سارے سامان لیے ہے، لیکن سامان کم تھا، ہاں وہ تو چھوڑا، لیکن یہ یعنی کہ بڑھ کر ہے، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے بھی سب نے رکھا ہے۔ تو عبد الرحمن بن خباب روایت کرتے ہیں، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھا، آپ کی محفل میں تھا، تو آپ نے جب یہ تنگی والے لشکر، میں نے کہا تنگی والے سے کہتے ہیں غزوہ، میں نے 3 نام ذکر کیے تھے نا، منافقوں کو ذلیل و رسوا کرنے والا غزوہ، غزوہ تبوک، اور تیسرا یہ تنگی والا، تو آپ نے نا ترغیب دی۔ عثمان کھڑے ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں جہاد کے لیے 100 اونٹ، ان کے پالان اور گدوں سمیت، یعنی کہ پورا سامان جو بھی اس کا ہوتا ہے نا، ساز و سامان سمیت میں پیش کرتا ہوں۔ تو ابھی کم تھا، 30,000 کا لشکر تھا۔ پھر آپ نے فرمایا مزید سواریوں کی ضرورت ہے، عثمان پھر کھڑے ہو گئے، عرض کیا اللہ کے رسول 200 اونٹ مزید ماں ساز و سامان۔ پھر آپ نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا کہ کون ہے جو یہ سامان پیش کرے گا، عثمان پھر کھڑے ہو گئے، اللہ، انہوں نے کہا میں 300 اونٹ پلانوں سمیت پیش کرتا ہوں، تجھے 600 ہو گئے۔ یہ جب آپ نے اتنی خوشی والی بات سنی، ممبر سے نیچے اتر ہے، یعنی کہ ممبر پر چڑھ کر ترغیب دے رہے تھے، اللہ، بغیرت ہے وہ انسان۔ دیکھا صحابہ ایسے نہیں ہیں، ہم 1400 سال بعد ذکر کر رہے ہیں بھائی، اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو جہنمی بنانا ہو نا تو پھر ان کا دشمن بنا دیتا ہے۔ تو پھر وہ یہ ہوا کہ عثمان جو ہے نا، عثمان آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد کوئی عمل نہ کرے تو جنت میں جانے کے لیے کافی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے عمل نہیں کرنا، مطلب آپ نے اتنی بڑی خوشخبری سنائی کہ عثمان نے اس موقع پر اتنی بڑی نیکی کی ہے کہ یہی نیکی جنت کے لیے کافی ہے۔ گویا آپ نے کئی بار جنت کی بشارتیں دی، پھر دے دی، اور آگے فرمایا کہ عمل نہ بھی کرے، کوئی عمل نہ بھی کرے تو جنت میں جانے کے لیے کافی ہے۔ تو فرمایا کہ عثمان جو عمل کرے اس سے نقصان نہ ہوگا۔ اب قتادہ نے کہا کہ صحیح بات یہ ہے کہ سارے آپ کی سخاوت کو اکٹھا کیا جائے 1000 اونٹ ملتے ہیں، جو کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کی، 1000 اونٹ۔ اور یہی وجہ تھی جب مسجد نبوی پر گھیرا ڈالا ہے نا انہوں نے، بلوائیوں نے، ظالموں نے، کہ جی آپ خلافت سے دستبردار ہوں، تو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے روک دیا حضرت عثمان غنی کو۔ تو وہ پھر چھت پر کھڑے ہوئے، تو فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں اے باغیو، یہ جو بیرے روما کا کنواں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا تھا جو خرید کے اسے مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں؟ تو وہ کون تھا جس نے یہ بیرے روما خرید کر مسلمانوں پر وقف کیا؟ وہ سب نے کہا آپ ہیں۔ تو فرمایا تم اسی میٹھے پانی سے مجھے روک رہے، بند کر دیا تھا نا، کڑوا پانی پیتے تھے۔ پھر فرمایا مجھے بتاؤ کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جو اس مسجد نبوی کی توسیع کرے گا، کہ جو فرمایا نا کہ مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، وہ کون تھا جس نے یہ مسجد نبوی کی مزید توسیع کے لیے پیسہ دیا تھا؟ کہ آپ۔
تو کہا تم مسجد نبوی سے مجھے نماز پڑھنے سے روک رہے، پانی بھی بند، نماز بھی بند۔ تیسرا کہا یہ بتاؤ جب تنگی کا عالم تھا غزوہ تبوک میں تو آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ جو شخص یہ لایا ہے پیسہ تو اسے جنت کی بشارت ہے، وہ کون تھا؟ سب نے کہا آپ ہیں۔ تو فرمایا تم اب مجھے یہ سلوک کر رہے، یہ باغیوں نے شہید کر دیا تھا بعد میں۔ حتیٰ کہ کہتے مشکیزوں کی رسیاں بھی نا یہ دی تھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، تو سب نے گواہی دی کہ آپ نے یہ کام کیا ہے۔ تو عثمان غنی نے جب وہ شہادت ہونی تھی اس وقت کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ ہو جا، تو بھی گواہ ہو جا، تو بھی گواہ ہو جا اللہ۔ اور عبد الرحمن بیان کرتے بن سمورہ کہ عثمان غزوہ تبوک کے موقع پر 1000 اشرفیاں لے کر حاضر ہوئے تاکہ جو تنگی والا غزوہ ہے اس میں اپنا حصہ پیش کریں۔ انہوں نے 1000 کی جو ہے نا اشرفیاں آپ کی جولی میں ڈال دی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے۔ تو آپ نا لے کر اس کو خوشی سے ایسے الٹ پلٹ کر رہے ہیں جیسے وہ خوش نہیں ہے۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ کرے تو اسے کوئی نقصان نہیں، ان کی جنت میں جانے کے لیے کافی ہے۔ اور پھر سیرت ابن ہشام میں آپ نے فرمایا اللہم رضا ان عثمان فانی عنہ واضن، اللہ میں عثمان سے راضی ہو جا، تو بھی راضی ہو جا۔ اب بات ہی کیا رہ گئی؟ اس لیے میں نے کہا اب تینوں کی باتیں آ گئی، تینوں کے بارے میں بکواس کرتے ہیں نا۔ ابو بکر کی بھی بات آ گئی، سارا سامان پیش کر دیا، حضرت عمر آدھا سامان پیش کر دیا، عثمان غنی 1000 اونٹ 1000 اشرفیاں ماں ساز و سامان۔ اب کہتے ہیں کہ تہائی لشکر کا سامان حضرت عثمان نے کیا، گبات انہوں نے مختصر کی، یعنی کہ 10,000 کا لشکر کا سواریاں، 1000 اونٹ ہے نا، 30,000 تھے، تو تہائی ساز و سامان تو آپ نے دے دیا۔ سمجھ آ گئی نا بات؟ یعنی کہ تیسرا حصہ آپ نے دیا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ لیکن دیکھیں پھر بھی آپ نے ابو بکر کو کہا ہے کہ ابو بکر کے مال نے مجھے بڑا فائدہ دیا، سبحان اللہ۔ تو ایک حدیث میں ہے کہ نصف میں نے اپنے مال سے نصف لشکر کو تیار کیا، وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، شاید پہلے 1000 ہو پھر 1500 ہو گیا ہو، موقع با موقع ہوا ہے نا، وقتاً فوقتاً۔ پھر عبد الرحمن بن عوف، یہ بھی کروڑوں پتی صحابی ہیں، میں نے بتایا تھا، تو وہ بھی حاضر ہوئے تو 8000 درہم انہوں نے پیش کیے، ہاں جی۔ اور کہتے صحیح روایت نا 8000 درہم کی ہے، اور یہ نا 24 کلو چاندی تقریباً بن جاتی ہے، 24 کلو چاندی، اس یعنی کہ اچانک ہے نا مسئلہ، آپ نے اچانک اپیل کی ہے، جس کے بعد جو بھی ہے وہ پیش کر رہے۔ اور عاصم بن عدی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 500 کلو کھجوریں پیش کی۔ طلحہ محمد بن مسلمہ انہوں نے بھی لشکر کی تیاری میں حصہ ڈالا۔ اب غریب صاحب رہ گئے، ہاں جی، وہ مزدوری کر کے، یعنی کہ صبح کو مزدوری کر کے تو رات کو بوجھ ڈال کے کیا رات کو وہ صدقہ کرتے، ایک مد یعنی کہ ایک سمجھ لیں مٹھی بڑے آ کر نہ ڈالی۔ تو چنانچہ ابو عقیل ہے جی وہ صحابی، دیکھیں اب آپ پہلی مرتبہ تفسیر کے ساتھ یہ واقعہ سن رہے ہیں ترتیب کے ساتھ۔ ابو عقیل ہے رضی اللہ تعالیٰ، وہ نا دینے کو کچھ نہیں تھا، انہوں نے سوچا مزدوری تو میں کر سکتا ہوں، رات بھر مزدوری کی ہے رات کو، ہاں جی،
تو ایک سا کھجور یعنی کہ 3.25 کلو کہہ لیں یا 3 کلو چلو کہہ لیں یا 1.25 کلو انہوں نے لکھا کھجوریں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کی 1.25 کلو. لیکن اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے اس نے زیادہ دیا, اللہ تو نیت دیکھتے. آپ نے فرمایا کہ یہ جو ڈھیر لگا اس کے اوپر ڈالو اس کو. بڑے اتنے خوش ہوئے, آپ نے دعائیں دیں ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. واقعی اللہ اتنے بڑے ہیں, آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو کیا ہے کہ کروڑ دے دے یا کوئی, نیت اللہ دیکھتے ہیں. ساری رات مزدوری کر کے 1.25 کلو کھجوریں. اب منافق تو منافق ہوتے ہیں نا, یہ 3 چیزیں چلیں گی اس سورہ میں. صحابہ کرام کی سخاوت اور یہ تنگی والا حالات تھے تو انہوں نے صدقہ دیا. تو کہتے ہیں نا کہ دنیا کے 2 پاسے دندے ہیں, کسی پر طرف مان نہیں, یعنی کہ یوں کر لو پھر بھی برے, یوں کر لو پھر بھی برے. منافق جو آدمی ہوتا ہے نا منافق ہی ہوتا ہے. تو جب امیروں نے یعنی کہ عثمان غنی نے سخاوت کی تو کہتے ہیں یہ تو ریاکار ہے, توبہ رو. ابو بکر عمر, اچھا چلو یہ تو بکواس ان کی ہو گئی. اب غریب آدمیوں نے دیا خلوص نیت سے مزدوری کر کے, کہتے ہیں اللہ کو اس کی کیا ضرورت ہے. ہاں جی, تو اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں, ایسے 1.25 کلو کا لا کر کھجوریں بانٹ دیں. اس لیے میں نے کہا منافق نے تو تانے ہی دینا ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کر نازل فرمایا کہ یہ سورۃ توبہ ہے نا, یہ ساری سورۃ توبہ کا جو لوگ کھلے دل سے خیرات کرنے والے مومنوں پر صدقات کی بابت عیب لگاتے ہیں اور ان پر بھی جو اپنی تھوڑی سی مزدوری کے سوا کچھ نہیں رکھتے. قرآن بنا کے اللہ نے ذکر کر دیا الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم, اور وہ نہیں پاتے سوائے محنتوں کے, مشقت کر کے محنت کر کے مزدوری کر کے انہوں نے اس میں حصہ ڈالا, اور بکواس کر رہے ہیں منافقین. آخر میں بھائیوں میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں آپ کو ایک عجیب و غریب واقعہ بتاؤں گا. پہلے میرے علم میں تھا لیکن اب مجھے پتا چل گیا کہ ترتیب سے اس موقع پر یہ واقعہ ہوا ہے. یعنی کہ صدقہ دینے کا ایسا عجیب و غریب طریقہ, ایسا حیرت انگیز طریقہ, اور وہ ایسی چیز ہے کہ وہ ہر بندے ہی کر سکتا ہے. اور وہ ہوا یہ کہ آپ نے جب غزوہ تبوک کا اعلان کیا تو البا رضی اللہ تعالیٰ سے, البا بن زید, البا عین لام با البا, تو یہ بالکل ان کے پاس کچھ نہیں تھا. تو رات کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے, رو رہے ہزاروں کے تار, اپنی محرومی کا ملال آنسوؤں میں ڈل گیا. آگے آئے گا وہ روتے ہوئے واپس جاتے تھے کہ ہمارے سواری نہیں ہے. روتے رہے ساری رات, انہیں اپنی نا معذوری تڑپا رہی تھی کہ میرے پاس کوئی پیسہ نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے سکوں. ساری رات تہجد کے ٹائم روتے رہے, اپنے رب کے حضور گڑگڑاتے رہے. پھر آخر اللہ ہی کی طرف سے یہ باتیں ہوتی ہیں جی, جس کو اللہ توفیق دے. انہوں نے کہا اللہ تو نے اپنے نبی کو جہاد کا حکم دیا ہے اور اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے, لیکن میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں تیرے رسول کا ساتھ دے سکوں, اور تیرے رسول کے پاس بھی اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ مجھے سواری دے سکیں. یعنی کہ نہ میرے پاس سواری موجود ہے اور نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقے کا حکم دیا. تو پھر میں اللہ یہ ایک صدقہ میں کر سکتا ہوں, وہ یہ کہ میں ہر اپنے اوپر ہونے والا ظلم, ہر اپنے اوپر ہونے والی زیادتی تیری راہ میں صدقہ کر کے سب مسلمانوں کو معاف کرتا ہوں. یعنی کہ میں نے اپنی عزت کا صدقہ پیش کر دیا. اگر کسی نے مجھے ذلیل کیا, میری عزت لینے کی کوشش کی ہے, قصاص ٹھیک ہے میں لے سکتا ہوں, لیکن اب میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں. تو الفاظ کیا ہے عین المتصدق, تو فرمایا کہ میں اپنی عزت کا صدقہ پیش کرتا ہوں. لو جی اس پر عمل ہو جائے تو میرے خیال میں پورا معاشرہ امن والا ہو جائے.
اگر کوئی بے عزت کرتا بھی ہے، ہر کوئی کہے جی میں نے اپنی عزت کا صدقہ دے دی. صبح ہوئی، سب صحابہ کرام حاضر ہوئے، وہی آ گئی اللہ کی طرف سے. آپ نے فرمایا این المتصدق بعرضه البارحہ، آج رات اپنی عزت کا صدقہ کرنے والا کہاں ہے؟ کوئی بھی نہ کھڑا ہوا، کیونکہ یہ تو ایسی بات ہے، عزت کا صدقہ، عزت کا صدقہ یعنی کسی کے یہ ہے ہی نہیں ذہن میں نے بتایا نا ذہن ادھر نہیں پہنچتا. تو پھر کوئی نہ کھڑا ہوا. بالآخر جب آپ نے 2-3 بار کہا، کیونکہ آپ تو اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہی آ گئی ہوگی جی. ہاں جی، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے ہیں. اللہ پہلے تو چھپایا بھی، کھڑے ہوئے وہ ساری بات ہی عرض کر دی کہ میں بڑا رویا. پھر میں نے کہا اللہ، نہ تو میرے پاس سواری ہے، نہ تیرے نبی کے پاس مجھے سواری دینے کے لیے کوئی چیز ہے، میں کیا صدقہ کروں؟ میں پھر اپنی عزت کا صدقہ ہی پیش کرتا ہوں. میں نے ہر مسلمان کو معاف کر دیا جس نے مجھے ذلیل کیا. آپ نے فرمایا ابشر، خوش ہو جاؤ، فوالذی نفس محمد بیدی لقد کتبت فی الزکوٰۃ المتقبلہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. آپ نے قسم کھائی تمہارا صدقہ قبول ہونے والے صدقے میں لکھا جا چکا ہے. یعنی کہ یہ تم نے الفاظ کہے ہیں سچے دل سے، تمہارا یہی صدقہ اللہ نے قبول کر لیا. دوسری روایت میں ہے، ایک اور روایت میں ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں ہر اس مسلمان کو معاف کرتا ہوں جس نے مجھے کوئی تکلیف دی، گالی دی، یا اس کی حرکت سے میری عزت پر حرف آیا. چھوٹی بات نہیں ہوتی. تو میں اپنی اس معافی کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تم سے تمہارا یہ صدقہ قبول کر لیا. بات ہی ختم ہوگی. اللہ نے بھی قبول کر لیا، رسول نے بھی قبول کر لیا. اب آپ مجھے بتائے ایسا صدقہ سنا ہے کبھی کہ بندہ یہ بھی کر سکتا ہے؟ ہر بندہ کہ ہر اپنے اوپر ہونے والا ظلم سے چھوٹا ویسے کام نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ بڑے اونچے ہمت والے کاموں میں سے ہے، صبر کرنے والے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. لیکن قصاص جائز ہے، اس سے منع نہیں ہے کہ آپ قصاص لیں. آپشن ہوتے ہیں نا کہ آپ قصاص لے لیں، بدلہ لے لیں، تھوڑا معاف کر دیں، تھوڑا بدلہ لے لیں. لیکن ایک بندہ کہتا ہے جو مجھے گالی دے گا، جو میری عزت پر حملہ کرے گا، میں اسے معافی دیتا ہوں. یعنی کہ میں نے اپنی عزت ہی صدقہ کر دی. اور جب یہ لوگوں نے کئیوں نے واقعہ سنے ہوں گے 1400 سال سے، تو کئیوں نے پھر یہ کام کیا بھی ہوگا اللہ کی توفیق سے. ہے چلے جی، بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی جو ہے وہ حقیقی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.